کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا دکھ ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا؟ کوئی ایسی آزمائش جس نے آپ کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا ہے؟ آپ راتوں کو روتے ہیں، رب سے فریاد کرتے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ تمام راستے بند ہو چکے ہیں۔ اگر آج آپ اس موڑ پر کھڑے ہیں جہاں امید کا دامن ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے تو ٹھہریے۔ یہ ویڈیو اتفاق سے آپ کے سامنے نہیں آئی۔ رب کریم کا آپ کو آزمانے کا مقصد آپ کو توڑنا نہیں بلکہ اپنے قریب کرنا ہوتا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی ہر آزمائش، ہر مشکل اور ہر پریشانی کا حل صرف 3 کاموں میں چھپا ہے۔ اگر آج اپنے ان 3 کاموں کو سمجھ لیا اور اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو واللہ وہ آزمائش جس نے آپ کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں وہی آپ کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ بن جائے گی۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ تیسرا کام آپ کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ آزمائش کا آنا اس بات کا ثبوت نہیں کہ اللہ اب سے ناراض ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اور ہم ضرور تمہیں کچھ خوف، بھوک اور مال و جان اور پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے تاکہ اس کے گناہ معاف کرے اور اس کے درجات بلند کرے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہم اس آزمائش کی دلدل میں پھنس جائیں تو باہر کیسے نکلے؟ اس کا حل ان 3 کاموں میں ہے۔ آزمائش سے نکلنے کا پہلا کام ہے کثرت سے استغفار کرنا۔ جب انسان پر مشکلات کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے تو اکثر ہم لوگوں کے سامنے روتے ہیں، راستے تلاش کرتے ہیں، لیکن اس ذات کو بھول جاتے ہیں جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی کنجی ہے۔ حضرت حسن بصری کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ حضرت میرے ہاں اولاد نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ دوسرا شخص آیا اور کہا کہ میں غریب ہوں، رزق میں برکت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا اور کہا کہ میرے گناہ بہت ہیں، آزمائشیں ختم نہیں ہو رہی۔ آپ نے پھر فرمایا کہ استغفار کرو۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ نہ صرف گناہ معاف کرتا ہے بلکہ آسمان سے رحمت کی بارش برساتا ہے، مال اور اولاد میں برکت دیتا ہے اور بندے کے لیے بند راستے کھول دیتا ہے۔ آج سے ہی اپنی زبان پر ستغفر اللہ ربی من الزم و لے کا ورد جاری کر لیں۔ دیکھیے کیسے آپ کی آزمائشیں آسانیوں میں بدلتی ہے۔ آزمائش کا دوسرا حل ہے تہجد کے وقت رب کے سامنے جھک جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات اسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں۔ سوچئے، جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اس وقت کائنات کا مالک اب کا منتظر ہوتا ہے۔ اگر آپ کی آزمائش اتنی بڑی ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اسے حل نہیں کر سکتا تو رات کے آخری پہر اٹھ کر 2 رکعت نفل پڑھیں، سجدے میں جائیں اور اپنے رب کے سامنے رو دیں۔ جو آنسو تہجد کے سجدے میں گرتے ہیں وہ تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اپنے رب سے کہیں کہ اے اللہ میں تھک گیا ہوں، اب تو ہی میری اس آزمائش کو دور فرما۔ آزمائش کے حل کا تیسرا اور سب سے اہم کام ہے صبر جمیل اور کامل توکل۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں اور دل میں گلہ رکھیں۔ صبر جمیل کا مطلب ہے اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانا اور یہ یقین رکھنا کہ جو اللہ کرے گا اس میں میرے لیے بہتری ہوگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں سالوں صبر کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے دکھ اور پریشانی کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور پھر دیکھیے اللہ نے نہ صرف ان کے بیٹے کو واپس لوٹایا بلکہ انہیں مصر کی حکومت بھی عطا فرمائی۔ جب آپ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یعنی ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے ایسے غائبانہ راستے بناتا ہے جن کا انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ آج کسی بھی قسم کی آزمائش سے گزر رہے ہیں، چاہے وہ بیماری ہو، رزق کی تنگی ہو، رشتوں کی بندش ہو یا دل کا کوئی گہرا زخم، تو آج سے ہی ان 3 کاموں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ پہلا کثرت سے استغفار، دوسرا تہجد کی پابندی اور رو کر دعا، اور تیسرا اللہ کی ذات پر کامل توکل۔ یاد رکھیے، اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو سحر ضرور ہوتی ہے۔ اللہ آپ کی ہر آزمائش کو ختم فرمائے اور آپ کے دل کو وہ سکون عطا کرے جس کے آپ منتظر ہیں۔
اگر اس ویڈیو سے آپ کے دل کو ذرا سا بے دلاسا ملا ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے ان اپنوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو اس وقت کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی میں امید کی کرن بن جائے۔ کمنٹ میں استغفر اللہ ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔